حضرت عمر جب اپنا دور آتا ہے، جب خلافت کا دور آتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے، یہ جب ان کے پاس حکمرانی آئی تو پھر فتوحات کا سلسلہ 22 لاکھ مربع کا حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، رایا سوئی ہوئی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، قوم سوئی ہوئی ہے، گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تنگی تو نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی تنگی ہوتی تو اس کی تنگی کو دور کرتے، اس کی جا کر بات سنتے، ساری رات جاگتے رہتے اس فکر کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ کسی کو کوئی تنگی تو نہیں ہے۔ ایک گھر کا رات کو پتہ چلا، وہاں پر کھانے پینے کی تنگی تھی، وہاں پر اندر سے باتیں ہو رہی تھی، آوازوں کو سنا، اپنے خادم سے کہا چلو میرے ساتھ، ان کے لیے راشن کو اپنے کندھے پہ رکھا۔ خادم نے کہا آپ یہ وزن کیوں اٹھاتے ہیں، آپ یہ وزن کیوں اٹھاتے ہیں، یہ میرے کندھے پہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خادم سے، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا وزن اٹھا لے گا، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا وزن اٹھا لے گا؟ اپنے کندھے پہ راشن رکھا، کھانے پینے کی چیزیں رکھی، جس گھر میں ضرورت تھی وہاں جا کر راشن دے دیا۔ اللہ اکبر، سارا رات گشت کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، ایسے ہی اپنی زندگی کو گزار دیا، اتنے سادہ اپنی زندگی کو گزارا، اتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا۔ کوئی سفیر ملنے آ رہا ہے یا کوئی باہر سے ملنے والے آ رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ کہاں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا فلاں جگہ جا کے دیکھ لو، درخت کے نیچے دیکھا، اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، جن کے نام سے کافر کانپ جاتے تھے، جن کے نام سے کافر کانپ جاتے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اللہ اکبر، آنے والا بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا، آنے والا بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا، ایسے ہی گزار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب فتوحات ہو رہی ہیں ان کے زمانے میں، حکمران ایسے فیصلے کر دیے، ایسے فیصلے کر دیے جس کو اسلام کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اب جب موت کا وقت قریب آیا نا، جب ان کو زخمی کر دیا گیا، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دیں اور مدینے میں دیں۔ پوچھنے والے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ جس مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو شہید کیا جائے، اور کیسے آپ شہادت مانگ رہے اور مدینے میں مانگ رہے ہیں؟ پوچھنے والے پوچھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو علاقہ آپ کے جو ہے وہ انڈر ہے، آپ کا علاقہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، جب زخمی ہوئے تو مدینے میں لائے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جب موت کا آخری وقت آ گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دعا کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفنانے کی مجھے اجازت دے دیں، میری قبر وہاں پر بنانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے، اب موت کے بعد بھی قبر ادھر ہی بن رہی ہے، درخواست مان لی گئی، اور ایسا ہی ہوا جب شہید ہوئے تو ان کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ پاس دفنا دیا گیا۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو ان تینوں کی جو قبر مبارک ہے وہ وہاں پر ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کس طرح مسلمانوں کے لیے اچھے فیصلے کیے جس کا اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟
ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے کہ آپ نے جرأت اور بہادری کے ساتھ لیکن زندگی جو تھی وہ سادگی کے ساتھ گزاری۔ آپ کا نام بہت دور تک لیا جاتا تھا، کافر آپ کا نام جو لے کر کانپ جاتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کا کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا۔ ابھی ایک جگہ فتح ہوئی، وہاں پر ایک خادم کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سواری ایک ہے، خادم ہے اور آپ ہے۔ اب انہوں نے طے یہ کیا کہ تھوڑا سا رستہ وہ خادم سواری میں بیٹھے گا اور میں سواری کو پکڑوں گا، اور جو راستہ ہوگا تھوڑا سا خادم سواری کو پکڑے گا اور میں سواری میں بیٹھوں گا۔ اب ایک جگہ جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس علاقے کے پاس پہنچے، جب اس علاقے کے پاس پہنچے، جب لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور ان کو وہ لوگ نظر آنے لگ گئے، تو جو باری تھی وہ خادم نے سواری میں بیٹھنا تھا اور آپ نے سواری کو پکڑنا تھا۔ اللہ اکبر۔ خادم نے درخواست کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ علاقہ قریب آ گیا ہے، آپ حکمران ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سواری پر آ جائیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ خادم نے کہا مجھے نیچے آنے دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسے ہی چلو، ایسے ہی چلو، تمہاری باری ہے، تم بیٹھے رہو، میں سواری کو پکڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں بیٹھے سواری میں، سادگی یہاں تک تھی کہ سواری میں بیٹھے ہی نہیں، سواری کو پکڑا ہوا ہے، خادم سواری میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور نام اتنا تھا کہ شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا جس راستے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ زندگی اتنی سادگی میں گزار دی اور اتنے علاقے فتح کیے کہ سب دنیا والے دیکھتے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا مرضی شہرت دے دے، عزت دے دے، پیسہ دے دے، آپ سادگی میں اپنی زندگی گزاریں، غرور اور تکبر اپنے اندر نہ آنے دیں، آج ہی انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں، چاہے آپ ارب اور کھرب پتی کیوں نہ بن جائیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو رات کو تہجد پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو رات کو رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، عبادت میں خشوع خضوع بھی آئے گا، جھوٹ چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، پھر آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں۔ ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے عبادت کرنی نہیں چھوڑی، اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑا، آج انکساری کو نہیں چھوڑا، کوئی غرور تکبر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہمارے گناہ بڑے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، ہماری زندگی ایسی بنا دے جیسی تجھے پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔